قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء ولنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم ومن يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم ولا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون صدق الله العلي العظيم رحم الله من كره الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم محمد وعلى محمد lantar salawat Allahumma shalli ala Muhammad lantar salawat
اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. لائق صد احترام مومنین اور مومنات، پروردگار عالم کا یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اتنی اور مہلت اور اتنی سانسیں اور نصیب فرما دی کہ فرش عزائے سید الشہداء علیہ السلام پہ آ کر جمع ہو جائیں. یہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کا ترہ امتیاز ہے کہ چاہے ہمارے یہاں پر ایصال ثواب ہو، چاہے ماہ رمضان کے درس ہوں، چاہے شہادت کی ہو یا ولادت کی ہو، ہم اپنی بارگاہوں میں رکھتے مجلس عزائے سید الشہداء ہیں. یعنی فرش جو بچتا ہے وہ عزا کا فرش بچتا ہے. ذکر الگ الگ عناوین سے ہوتے ہیں. کہیں کسی امام کی ولادت کا جشن منایا جاتا ہے، کہیں کسی امام کی شہادت کی مجلس کو برپا کیا جاتا ہے. کبھی ہم ماہ رمضان کے اندر دروس کو رکھا کرتے اور مفاہیم قرآن کو بیان کیا کرتے. کہیں پر کچھ ہے، کہیں پر ایصال ثواب ہے، کہیں پر کچھ ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو فرش بچتا ہے
وہ فرش عزائے محمد و آل محمد بچھتا ہے. جو فرش ہم بچھاتے ہیں وہ فرش ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام بچھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کائنات میں کسی سیمینار میں فرشتوں کا نازل ہونا نہیں سنا, کسی ٹاک شو کے اندر فرشتوں کا آنا یہ نہیں سنا, کہیں کسی دوستوں کی گیدرنگ کے اندر اور بیٹھک کے اندر, کچہری کے اندر یہ نہیں سنا کہ آ کر بیٹھ جانا کہ فرشتے نازل ہونے والے ہیں. مگر جب عزائے سید الشہداء, ذکر ابا عبداللہ, ذکر خاتون جنت, ذکر محمد و اولاد محمد, ذکر علی اور اولاد علی ہوتا ہے تو ہم یہ کہہ کے دعوت دیتے ہیں کہ آنا ضرور آنا, اس لیے کہ تم صرف اکیلے فرش پر نہیں آؤ گے, اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو نازل ہو کے شامل ہونے کا اذن عطا کرے گا. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. کل کے اعتبار سے جو مجھے اطلاع ملی ہے کہ آواز اوپر خواتین کے پورشن میں نہیں پہنچ سکی, تو ابتدا کے اندر ہم نے جو کل بیان کیا ہے اس کا خلاصہ عرض کر دیں 5-7 منٹ میں, 10 منٹ میں انشاءاللہ, اور اس کے بعد پھر جو آج کی گفتگو جہاں سے جڑ جانی ہے اس کو کل کی اسی گفتگو کے ساتھ انشاءاللہ بتائید محمد و آل محمد علیہ السلام مربوط کر دیں. کل ہم نے ابتداءً سب سے پہلی بات جو آپ کی خدمت میں یہاں پر عرض کی تھی وہ بات یہ تھی کہ پروردگار عالم نے روزے کی عبادت کو جو اپنے بندوں پر فرض کیا ہے تو اپنے بندوں کو اس مہینے میں اپنا مہمان بنایا. تو جب پروردگار عالم نے اپنا مہمان بنایا ہے, دنیا والوں کا کیا طریقہ ہے, جب کسی کو مہمان بلاتے ہیں تو طرح طرح کے کھانے اس کے سامنے لگا دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں یہ بھی کھاؤ, یہ بھی کھاؤ, یہ بھی کھاؤ. مگر پروردگار عالم عجیب میزبان ہے کہ جب اس نے اپنا مہمان بنایا اپنے بندوں کو, اور ان بندوں کو کہ جن سے وہ نفرت نہیں کرتا, بہت محبت کرتا ہے, 70 ماؤں سے بھی کئی گنا زیادہ, ماؤں جتنی اس سے بھی زیادہ پروردگار عالم کی الفت و محبت ہے, ہمدردی اپنے بندوں سے اور اپنی مخلوقات سے. تو پروردگار عالم یہ کر رہا ہے کہ مہمان بنا کر کھلا نہیں رہا ہے, بھوکا رکھ رہا ہے. یعنی کہ ہم اپنے مہمانوں کو گھر بلا کر کھلاتے ہیں, رب اپنے مہمانوں کو اپنی بارگاہ میں لا کر کہتا ہے دیکھو فجر سے مغرب تک بھوکا رہنا ہے, کچھ کھانا نہیں ہے, کچھ پینا نہیں ہے. وہ کام جو تمہارے لیے عام دنوں میں حلال تھے, ماہ رمضان کی ان گھڑیوں میں, ان ساعتوں میں, ان گھنٹوں میں تمہارے لیے حرام ہو گئے. اب جب تک مغرب کی اذان نہ ہو جائے تب تک تمہارے لیے وہ جو چیزیں حرام ہو گئی جو کل تک حلال تھیں وہ دوبارہ سے حلال نہیں ہوں گی, اور وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوں گی. اگلے دن جب صبح میں اذان ہوگی تو پھر سے وہ چیزیں بند. لہٰذا پروردگار تو کیا چاہتا ہے؟ یقیناً رب ذوالجلال جو اپنے بندوں کو بھوکا پیاسا رکھ رہا ہے, تو ہم جو اپنے یہاں پر مہمان بنا کر کسی کو کھلا کے کچھ دیتے ہیں, رب ذوالجلال بھوکا رکھ کے ہمیں اس سے کئی گنا بڑی چیز دینا چاہتا ہے. یعنی ہم صرف یہ نہ سوچیں کہ اگر کوئی مہمان کسی کو کھانا کھلا دے تو یہ معراج ہو گئی, نہیں. کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کو جو نہ کھلا پلا کے عطا کر رہا ہے اس چیز کا کیا نام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, شاید تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ. پروردگار عالم کہتا ہے کہ کچھ شرائط ہیں, روزہ بھی رکھو, ان شرائط کو بھی پورا کرو. اگر یہ سارے کام کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں امید کرتا ہوں کہ پھر تمہیں تقویٰ کی نعمت عطا ہو جائے گی. لہٰذا انسان یہ بات یاد رکھے کہ پروردگار عالم نے جو تقویٰ کا راز مضمر رکھا ہے, چھپا کے رکھا ہے, وہ کھانے پینے میں نہیں ہے, بھوکے پیاسے رہنے میں. بلکہ صرف اور صرف تقویٰ بھوک پیاس میں نہیں ہے, بلکہ انسان اگر جا کر دیکھو تو آپ کو روایتیں حدیثیں مل جائیں گی کہ امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں العلم فی الجوع, کہ علم جو ہے وہ بھوک میں ہے. یہ اور بات ہے کہ علماء کرام نے اس کی مختلف اور الگ الگ تفسیریں اور تعویلیں تشریحات کی ہیں کہ کس قسم کی بھوک ہے, وہ پیٹ کی بھوک ہے یا علم کی بھوک ہے, کہ علم ملے گا نہیں جب تک علم کی بھوک نہیں ہوگی. لیکن اگر اس کو بھی نہ مانے, صرف پیٹ کی بھوک کو بھی مانے, تب بھی یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ جو تیاری کرنے والے, پڑھائی کرنے والے, ٹیسٹ کی تیاری, پیپر کی تیاری, ایگزام کی تیاری کرنے والے بیٹھ کے گھر میں تیاری کرتے ہیں, جب تک پیٹ خالی ہے قلم چلتا رہتا ہے, اور جیسے پیٹ میں کچھ گیا آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں. بھائی یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ انسان کا پیٹ جیسے سیر ہوتا ہے, جیسے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو نیند آتی ہے, پھر پڑھائی کی خواہش نہیں ہوتی. لہٰذا یہ بات یاد رکھیں کہ رب ذوالجلال نے اگر ہمیں بھوکا پیاسا رکھا ہے تو اس بات میں یہ یقیناً اللہ کی عطا ہے کہ جیسے ہم ایک کپڑا
کہ وہ کپڑا کہ جو گندا ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے، آلودہ ہو جاتا ہے، گرد و غبار آ جاتی ہے، اس میں مٹی آ جاتی ہے، کیچڑ آ جاتا ہے، اور ہم آج کل کے اس میں سینیریو میں اگر گئے تو چٹنی گر گئی، کیچپ گر گیا، املی کی چٹنی گر گئی، فلاں گر گئی، ہری چٹنی گر گئی وغیرہ وغیرہ، تو جب گر گیا تو اب اس کو صاف جب تک نہیں کریں گے تب تک وہ دوبارہ سے ہمارے تن پہ آنے کے قابل نہیں ہوگا۔ اب اسے صاف کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ پانی میں ڈالیں گے۔ اگر واشنگ مشین کی مثال لیں گے تو اندر گھومے گا گھومے گا گھومے گا، کبھی اس دیوار سے ٹکرائے گا، کبھی اس دیوار سے ٹکرائے گا، کبھی یہاں پہ لگے گا، کبھی وہاں پر اس کا جا کے سر لگے گا، اور جب اس کو اتنا مارا پیٹا آپ نے اس کپڑے کو، اور اس کے بعد اس کو صاف ہونے دیا اور اس کے اندر صرف ڈال دیا، پانی ڈال دیا، گرم گرم پانی کے اندر اس کو جب نکالا ہے تو اس کو نچوڑنے لگے، جب نچوڑ لیا تو اس کو سکھا دیا چلچلاتے دھوپ کے اندر سورج کے نیچے، تو اگر اس کرتے اور اس کپڑے کی زبان ہو اور اس کو بولنے کی اگر اجازت دی جائے تو یہ یہی تو کہے گا کہ تو میرا مالک ہے یا تو ظالم ہے، کہ کبھی مجھے اس طرح سے کبھی مشین میں ڈال رہا ہے، کبھی صرف ڈال رہا ہے، کبھی گرم پانی میں ڈال رہا ہے، کبھی نکال کے نچوڑ رہا ہے، کبھی مجھے رسی پہ ڈال کے سکھا رہا ہے سورج کے نیچے، تو مجھے تپتے ہوئے سورج کے نیچے چھوڑ رہا ہے، جو مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے میں تجھے بتا رہا ہوں۔ تو عجب نہیں کہ اگر اسے یہ بولنے کی اجازت مل جائے تو یہ کہے گا، جواب میں آقا جو ہے، مالک جو ہے، وہ کیا کہے گا؟ وہ یہی تو کہے گا کہ دیکھ یہ تیری بھلائی کے لیے کر رہا ہوں، یہ جو تجھے دھویا ہے تیری بھلائی کے لیے، یہ جو پانی میں ڈالا ہے تیری بھلائی کے لیے، یہ جو تجھے نچوڑا ہے تیری بھلائی کے لیے، یہ اتار کر تجھے رسی پر سکھایا ہے تیری بھلائی کے لیے، یہ ساری تکلیفیں تجھے دی اس لیے ہے کہ تو دوبارہ میرے تن پہ آنے کے قابل ہو جائے۔ بندہ ساری زندگی سارا سال گناہ پہ گناہ کرتا رہا، اللہ کی معصیت کرتا رہا، سرکشی کرتا رہا، اللہ نے کہا ایک مہینہ سدھر جا، جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسا ہو جا، بھوکا رہنا پڑے گا، پیاسا رہنا پڑے گا، بہت ساری پابندیاں برداشت کرنی پڑیں گی، لیکن جب یہ مہینہ گزرے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ تو تقوی حاصل کر کے پاک باہر نکلے گا، میری بارگاہ میں دوبارہ آ کر کھڑا ہونے کے قابل ہو جائے گا۔ اب اس کے علاوہ ہم نے ایک بات اور عرض کی تھی کہ جتنی خالص یہ عبادت ہے، کیا کہنا ہے اس خالص عبادت روزہ کا، کہ جس کے اندر پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی نماز کیوں پڑھنی ہے، وجہ بتا رہا ہوں، حج کیوں کرنا ہے، وجہ بتا رہا ہوں، زکوٰۃ کیوں دینی ہے، وجہ بتا رہا ہوں، خمس کیوں ادا کرنا ہے، وجہ بتا رہا ہوں، روزہ کیوں رکھنا ہے یہ نہیں بتا رہا ہوں، اور تم پوچھنا بھی نہیں، بس اس لیے کرنا کہ میں نے کہا ہے تو کرنا ہے۔ بھائی کوئی تو ایسا کام ہو کہ میں وجہ سمجھ کر نہ کروں، اس لیے کروں کہ اس نے کہا ہے تو کرنا ہے۔ بھائی اسی کو تو تعبد و تسلیم کہتے ہیں، اسی کو تو کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دینا، اسی کو کہتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں سرنڈر ہو جانا، اسی کو تو کہتے ہیں کہ اللہ سے پوچھ نہ کرنا، بس پوچھنا نہیں ہے، مانتے جانا ہے۔ آپ نے پوچھا نہیں، مگر آپ کے پیارے اور معصوم اماموں نے آپ کو وجہ تو بتائی، علل الشرائع جیسی جو نام ہے کتاب ہے، علل الشرائع کے اندر شریعت کی جو قوانین ہیں اس کی علتیں اور وجوہات تو موجود ہیں، لیکن روزہ کس لیے رکھنا ہے؟ بس اپنے اظہار تذلل و زاری کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں چھوٹا دکھانے کے لیے، اس لیے روزہ رکھنا ہے کہ اس نے کہا ہے تو اس کی بات کو پورا کرنا ہے، تعبد تسلیم کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جھک جانا ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے جو یہ عبادت، روزے کی عبادت، کل ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے جو اتنی خالص عبادت رکھی ہے روزے کی، تو اس خالص عبادت کا اجر بھی پروردگار خالص عطا کر رہا ہے۔ کیسا خالص ادا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یاد رکھنا روزہ میرے لیے، فقط میرے لیے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس روزے کی جزا دوں گا۔ بھائی روزے کی جزا اللہ نے نماز کے لیے نہیں کہا کہ نماز میرے ہی لیے ہے اور میں ہی نماز کی جزا دوں گا، حج میرے ہی لیے ہے اور میں ہی حج کی جزا دوں گا، زکوٰۃ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی زکوٰۃ کی جزا دوں گا، خمس میرے ہی لیے ہے اور میں ہی خمس کی جزا دوں گا، مگر روزے کے لیے رب ذوالجلال نے ضرور فرمایا کہ روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور ایک دوسرے نسخے کے اندر جہاں پر اعراب کو ذرا سا اگر تبدیل کر دیا جائے، الصوم لی وانا اجزا بہ، اگر یہ کہا جائے اجزی بہ نہ پڑھا جائے، اجزا بہ پڑھا جائے، حمزہ کے اوپر فتحہ نہ لگایا جائے، ضمہ لگایا جائے، زبر نہ لگایا جائے، پیش لگایا جائے، تو کیا معنی بنے گا؟ اس سے بھی بڑھ کر معنی بن جائے گا، اور وہ معنی کیا بنے گا؟ صوم لی وانا اجزا بہ، نہ روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں خود اس روزے کی جزا ہوں۔ روزہ میرے لیے ہے اور اس روزے کی جزا میں خود ہوں، یعنی کہ کسی کو کسی عبادت کی جزا میں جنت ملتی ہے،
کسی کو کسی عبادت کی جزا کے اندر حوریں ملتی ہیں، کسی کو کسی عبادت کی جزا میں جنت کے محلات ملتے ہیں، کسی کو کسی عبادت کی جزا میں جنت کے باغات ملتے ہیں، کسی کو کسی عبادت کی جزا کے اندر حوض کوثر کا پانی ملتا ہے، مگر اللہ کہتا ہے روزہ ایسی عبادت ہے جو رکھتا ہے اسے میں ملتا ہوں۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جو رکھتا ہے روزہ اسے میری رضائیں ملتی ہیں، اسے میری مرضیاں ملتی ہیں، اسے میری معرفت ملتی ہے، اسے خود میں رب ذوالجلال مل جاتا ہوں۔ تو اگر چاہیے کہ پروردگار کو تلاش کرو تو آؤ اور روزے کی عبادت کو خلوص کے ساتھ رکھو، کہ اگرچہ تکلیف ہوتی ہے، بھوک پیاس کے اندر انسان کو برداشت کرنے میں شاید تھوڑی سی سختی ہوتی ہے، مگر پروردگار عالم نے اس مرتبہ کے لیے تو کم سے کم صحیح کہ یہ انتظام کر رکھا ہے کہ موسم اتنا اچھا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں لگ رہا۔ لیکن بہت سارے ایسے مقامات اور ایسے علاقے ہیں آج بھی اس دنیا کے اندر کہ جہاں روزہ رکھنے والے تپتی ہوئی گرمی کے اندر دن میں نکل جاتے ہیں، اور پروردگار عالم ان افراد کو اور ان کے حوصلوں کو بلند کرے اور ان کے اجر میں اضافہ فرمائے کہ جو حلال رزق کو تلاش کرنے کے لیے روزے کی حالت میں اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، مشقت کو برداشت کرتے ہیں، دھوپ کو برداشت کرتے ہیں، گرمی کو برداشت کرتے ہیں، اپنے پسینے کو بہاتے ہیں۔ شاید ہم ان کی اس زحمت و مشقت کو سمجھ نہیں سکتے، اللہ ہی جانتا ہے اور وہی ان کو اجر دینے والا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، یہ باتیں تھی جو ہم نے کچھ کل عرض کی آپ کی خدمت میں، اور آج کے اعتبار سے اور بہرحال کل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعتبار سے بھی ایک گفتگو ہوئی تھی، اور پھر چلیں بسم اللہ ہی کی اس بات کو عرض کر کے پھر ہم سورہ کی پہلی آیت سے جڑ جاتے ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن اور الرحیم کیا ہے؟ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ تو ایک ہی جیسے دو معنی ہو گئے، حالانکہ لفظیں تو دو ہیں، رحمان الگ لفظ ہے، رحیم الگ لفظ ہے، اور رب ذوالجلال یہاں پر دو الگ الگ لفظیں استعمال کر رہا ہے۔ تو جب دو لفظیں الگ ہیں تو ان دونوں الگ الگ لفظوں کی معنی الگ الگ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک عام بندے کی بھی فصاحت سے بعید ہے کہ وہ دو الگ الگ لفظیں استعمال کر کے معنی ایک ہی لے۔ تو پروردگار عالم تو حکیم کل ہے، مختار کل ہے، علی کل شیء قدیر ہے، تو وہ یہ کیسے کرے گا؟ لہذا پروردگار عالم نے اگر لفظ دو استعمال کی تو اس کے ترجمے بھی دو ہوں گے۔ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا اور آقا سے پوچھنے والے نے جب پوچھا کہ مولا رحمان الرحیم میں مراد کیا ہے، تو آقا نے فرمایا رحمان جو لفظ ہے اس کے معنی ہے اللہ کی وہ رحمت جو سب کے شامل حال ہے، اپنوں کے بھی شامل حال ہے، پرایوں کے بھی شامل حال ہے۔ مسلمانوں کے یہاں بھی بارش ہوتی ہے، ہندوؤں کے یہاں بھی بارش ہوتی ہے، حضرت ابراہیم کو بھی رزق ملتا ہے، حضرت جناب نمرود لعنت اللہ علیہ کو بھی رزق ملتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی رزق ملتا ہے، اور یہ ہے فرعون کو بھی پروردگار عالم عطا کرتا ہے اپنی بارگاہ سے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو ہو گئی۔ لیکن اللہ نے اپنی رحمت کے دو ٹکڑے کیے، ایک ہے اس کی رحمانیت جو سب کے لیے، ایک ہے اس کی رحیمیت جو سب کے لیے نہیں ہے، خاص لوگوں کے لیے۔ تو پروردگار عالم نے جیسے اپنی رحمت کے دو ٹکڑے کیے ہیں ویسے ہی اس نے اپنے نور کے بھی دو ٹکڑے کیے ہیں۔ ایک نور ہے نور محمد مصطفیٰ، ایک ہے نور علی مرتضیٰ۔ نور محمد مصطفیٰ رحمان کا مظہر ہے، نور علی مرتضیٰ رحیم کا مظہر ہے۔ محمد مصطفیٰ رحمان ہے، اگر پتھر بھی مارو گے تو دعا دے گا، اگر علی مرتضیٰ کی بات کرو گے تو رحیم کا مظہر ہے، سب کے دل میں نہیں آئے گا جب تک کوئی مومن دل نہ ملے گا علی کی محبت اس میں نہ سمائے گی۔ لہذا مولا کائنات علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ رسول کی زبانی تو فیصلہ ہو گیا کہ یا علی تجھے مومن کے علاوہ کوئی اور محبت تجھ سے رکھے گا نہیں، منافق کے علاوہ کوئی اور تجھ سے نفرت رکھے گا نہیں۔ لہذا یہ ساری بات کل عرض ہوئی تھی، اور بسم اللہ کے بعد آج ہم آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث۔ کل ہم نے عرض کی تھی کہ اسم اعظم سے سب سے قریب ترین جو لفظ ہے اور جملہ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ پروردگار عالم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویسے تو ہمیں اسم اعظم نہیں دیا، اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم ہے، یہ نہیں کہا جا رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اسم اعظم تو ہمیں دیا ہی نہیں ہے اس نے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر تباہی اور بربادی کرنی ہے تو انسانوں کو اسم اعظم دے دو، تو وہ ایک دوسرے سے انتقام کے لیے اسم اعظم کو استعمال کریں گے، ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے اسم اعظم استعمال کریں گے، وغیرہ وغیرہ، جو بات کل ہو گئی تھی۔ اب ہم جلدی سے آج
جو گفتگو کرنی ہے اس کا آغاز کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض و لہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر. حمد ہے ساری کی ساری حمد، تمام تر حمد اسی اللہ کے لیے ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں کا بھی مالک وہی ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اس کا بھی مالک وہی ہے. زمینوں کا بھی مالک وہی ہے اللہ، اور جو کچھ زمینوں میں ملتا ہے ہر اس شے کا مالک پروردگار عالم. یعنی آسمان و ما فیہا، زمین و ما فیہا، سب کچھ کا، اس کائنات کا، اس کون و مکان کا مالک کون ہے؟ وَلَہُ، اللہ سبحانہ وتعالی. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، حمد اسی کے لیے ہے کہ جو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ہے، اور حمد اسی کے لیے ہے کہ جس کے لیے آخرت ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک طرف آسمان اور زمین وما فیہا کا مالک اللہ کو کہا، اس کے لیے الگ جملہ استعمال کیا، اور جو اللہ آخرت کا مالک ہے اس کی حمد ہے اس کے لیے الگ جملہ استعمال کیا. ایک مرتبہ یہ کہا گیا اسی اللہ کی حمد ہے کہ جس کے لیے زمین اور آسمان ہے، اور ایک مرتبہ الگ سے ذکر کیا حمد اسی اللہ کے لیے کہ جس کے لیے آخرت ہے. یہ دو الگ الگ اللہ نہیں ہے، ایک ہی اللہ ہے، مگر وہ اللہ کی جس کی زمین اور آسمان ہے اس کی حمد الگ سے کی، اور اسی پروردگار عالم کی جو آخرت کا خدا ہے اس کی حمد الگ سے کی. یعنی کہ پروردگار عالم کے مالک ارض و سما ہونے کی حمد الگ ہے اور اس کے آخرت کے مالک ہونے کی حمد الگ ہے. کیوں کہ آخرت کی شان رب ذوالجلال کی جدا ہے. رب ذوالجلال کی آخرت کی شان، مالک یوم الدین ہونے کی شان پروردگار عالم کی جدا ہے. اس لیے کہ وہ دن کہ جس دن پروردگار عالم کی دست قدرت میں ہم سب کی گردنیں ہوں گی، وہ دن کہ جس دن پروردگار عالم کی دست قدرت کے اندر ہم سب کی رقابیں ہوں گی، تو اس دن کتنا پاورفل ہو جائے گا خدا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، آج بھی پاورفل ہے، اور اس رب ذوالجلال کی طاقت کا کوئی قدرت کا اندازہ نہیں لگا سکتا. لیکن ہم اور آپ اپنے تئیں اپنے حساب سے سمجھتے ہیں کہ جس دن ہم اپنے مجرم کو اپنی بارگاہ میں اور اپنے پاس لا کے گرفتار کر لیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ آج اسے سبق سکھائیں گے، آج بتائیں گے کہ اس کو کتنا ہم سبق سکھاتے ہیں. اور یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جو کل تک میرے حق میں ناانصافی اور غلط کرتا رہا ہے، آج جو میری پکڑ میں آ گیا ہے اور میرے ہاتھوں میں آ گیا ہے، علیکم السلام، آج جو میری پکڑ میں آ گیا اور میرے ہاتھوں میں آ گیا، آج دیکھو میں اس کو کیسے سبق سکھاتا ہوں. تو اب پروردگار عالم قیامت کے دن کیا کر رہا ہوگا؟ اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دو، اسے اٹھا کر آگ میں ڈال دو، اس کو اٹھا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اس کو اٹھا کے فلاں کے ہاتھ پھینک دو. اللہ نے ایسا نہیں کرنا. پروردگار عالم کیا کرے گا قیامت کے دن؟ پروردگار عالم قیامت کے دن یہ کرے گا کہ فلاں مجھ سے امید رکھتا ہے، اسے معاف کر دو. فلاں اہل بیت کی شفاعت لے آیا، اسے معاف کر دو. فلاں پر اتنے سال کی واجب عبادتیں تھیں، اگر رب ذوالجلال چاہے کہہ دے معاف کر دو تو معاف کر دیا اسے، اور اگر کہے کہ نہیں عذاب دو تو عذاب دے دو. ہم اور آپ صرف اسی بات پہ فوکس کیوں کرتے ہیں اور اسی بات پہ زور کیوں ڈالتے ہیں کہ جو گنہگار بارگاہ الہی میں جائے گا اسے ضرور بضرور گناہ ملے گا ہی ملے گا. ہم یہ اسے کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ تجھے ضروری نہیں ہے کہ پروردگار عالم الٹا لٹکا کے سر کے بل آگ کے اوندے منہ آگ میں ڈال دے گا، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اگر تو اس کی رحمت سے پر امید رہے، اگر رجا کو لے کر جائے گا تو اپنی بارگاہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں، تو ہو سکتا ہے وہ تجھے معاف کر دے. اور اسی لیے تو پروردگار عالم نے ایک دروازہ کھلا رکھا ہے جس کو دروازہ امید کہتے ہیں. کون سا دروازہ؟ توبہ کا دروازہ. ہم پروردگار عالم کے جبار اور قہار ہونے کے بیان کی وجہ سے سامنے والے کو اس دروازے کے بند کرتے ہوئے اس کو یہ دروازہ بند کر کے کرتا ہوا دکھاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. نہیں، ہم کہتے نہیں ہیں، مگر ہم بات وہی کرتے ہیں کہ جس بات سے سمجھ میں یہی آتا ہے کہ ہم نے توبہ کا تو دروازہ بند کر دیا. جس شخص کو ہم نے کہا کہ ارے اب جو تو نے گناہ کیا ہے اب تو تیری بچت ہے ہی نہیں، تو گیا اور تو ایسا ویسا گیا، ارے بھائی اتنے سالوں تک تجھے لٹکایا جائے گا، پہلے تو قبر کے اندر تجھے اتنا گناہ اور عذاب دیا جائے گا، اس کے بعد تجھے برزخ کے اندر اتنا لٹکایا جائے گا، اور اس کے بعد جب جہنم کی آگ میں تجھے ڈالا جائے گا تو ڈال ڈال کے نکالا جائے گا جیسے سموسے اور جلیبیوں کو نکالا جاتا ہے. معذرت کے ساتھ عجیب سے مثال دے رہا ہوں، لیکن کبھی کبھار بیان کرنے والے مزے مزے سے ایسے بیان کرتے ہیں کہ تجھے تو اتنا عذاب دیا جائے گا. بھائی محمد مصطفیٰ کے چاہنے والے کو پروردگار عالم کیسے جلائے گا آگ میں؟
آپ جا کر محمد آپ جا کر یہ بھی تو دیکھیں کہ دعائے کمیل میں پروردگار عالم سے اپنے رب سے مناجات کرتے ہوئے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا کہ اے پروردگار کیا تو اسی چہرے کو آگ میں ڈالے گا کہ جو چہرہ کئی سالوں تک تیری حمد و ثنا کرتا رہا ہے؟ اے پروردگار کیا اس زبان کو تو کاٹ دے گا اور جلا دے گا اور کھینچ لے گا کہ جس زبان نے تیری توحید کا اقرار کیا ہے؟ ہاں، جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو دوسری طرف آپ یہ بات بھی کریں کہ کیا محمد مصطفیٰ کے چاہنے والے کو اور محبت کرنے والے کو، آل محمد کی مودت رکھنے والے کو خدا جہنم کی آگ میں ڈالے گا؟ نہیں۔ تو کیا محمد و آل محمد کے چاہنے والے کو رب ذوالجلال کی معصیت کرنا چاہیے؟ نہیں۔ کہ جو پروردگار عالم محمد و آل محمد علیہ السلام کی لاج رکھتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے لیے تمہیں بچا لوں گا آتش جہنم سے، تو انسان یہ کہے کہ میں انہی کی محبت کی خاطر یہ کروں گا کہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو کرنے کا میرا دل چاہتا ہے لیکن وہ چونکہ رب ذوالجلال کی معصیت ہے اور حرام ہے، میں ان کی محبت کی خاطر چھوڑ دوں گا۔ کسی کا حق کھانا حرام ہے، میں محمد و آل محمد کی محبت کی خاطر کسی کا 1 روپیہ نہیں کھاؤں گا۔ فلاں جگہ پر جانا حرام ہے، میں محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت کی خاطر اس جگہ نہیں جاؤں گا۔ فلاں منظر کو دیکھنا حرام ہے، میں محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت و مودت کی خاطر اس منظر کو قطعاً نہ دیکھوں گا، اپنے نگاہوں کو پھیر لوں گا۔ لہذا کیا کہا جا رہا ہے؟ آخرت وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا بھی ہے اور وہ خبیر بھی ہے۔ اب حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے کا معنی کیا ہوا؟ حکمت کا تعلق اس بات سے ہے کہ جب وہ خلق کرتا ہے نا پروردگار، تو جب خلق کر رہا ہے تو نوک پلک کے ساتھ خلق کر رہا ہے، یہ حکیم ہے۔ برابر سے خلق کر رہا ہے، کوئی اس کے اعضائے بدن میں نقص نہیں پیدا ہو رہا۔ اچھا اگر نقص ہے تو کیوں ہے؟ انسان کی اپنی غلطی کی وجہ سے۔ رب ذوالجلال کی خلقت کے اندر نقص نہیں ہے، انسان کی اپنی کوئی غلطی ہوئی ہے کہ جن غلطیوں کا روایتوں کے اندر آیا ہے کہ انسان کو جب اولاد کا ارادہ کرے تو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اگر ان باتوں کا خیال نہ رکھنے کے بعد اگر کچھ ہوا ہے تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے۔ لیکن اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیم کردہ تعلیمات اور ٹیچنگز کے مطابق اگر اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو وہ بہت زیادہ اپنی آپ کو بچا لیتا ہے ان چیزوں سے۔ لیکن عزیزان محترم، پروردگار عالم حکمت والا ہے اور خبیر ہے، حکیم و خبیر ہے۔ حکیم کے معنی کیا ہوئے؟ حکیم کے معنی یہ ہوا کہ جب خلق کرتا ہے تو نوک پلک کے ساتھ خلق کرتا ہے، اچھا خلق کرتا ہے، سویین خلق کرتا ہے۔ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، اے انسان تجھے تیرے رب سے کس بات نے پلٹا دیا ہے، کس بات نے تجھے تیرے رب سے دور کر دیا ہے کہ جس نے تجھے خلق کیا، فَسَوَّاكَ، اور اچھا بنایا، وَعَدَلَكَ، اور تیرے اعضائے بدن کو چھوٹا بڑا نہیں کر دیا، سب کو مناسب سائز میں بنایا۔ ائی صورت ما شاء رکبک، اور جیسی صورت اس نے بنانا چاہی، جیسی تصویر اس نے بنانا چاہی تو ویسی صورت پروردگار عالم نے شکم مادر میں تمہاری بنا ڈالی۔ تمہیں تمہارے رب سے کس بات نے گمراہ کر دیا کہ وہ اللہ کے جس نے جب تمہیں خلق کیا اور خلق کرتے ہوئے اس نے تمہاری خلقت کا خیال اتنا اچھے سے رکھا کہ اس نے یہ نہیں کیا کہ تمہارے سر کے اندر ایک کان چھوٹا ہے ایک کان بڑا ہے، ایک دانت کا ڈینچر جو ہے وہ چھوٹا ہے ایک بڑا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ انسان کو پروردگار عالم نے جو خلق کیا تو نوک پلک کے ساتھ خلق کیا، ٹھیک خلق کیا، خوبصورت چہرہ عطا کیا، سالم دماغ، سالم عقل، سالم ذہن عطا کیا، وہ ٹھیک سے چل پاتا ہے، وہ ٹھیک سے بول پاتا ہے، زبان میں لکنت نہیں ہے، چبا پاتا ہے، کھا پی صحیح سے سکتا ہے، سونگ صحیح سے سکتا ہے، بات کسی کی صحیح سے سن سکتا ہے، کسی تک اپنے مفہوم اور ذہن کے اندر آنے والی بات کو منتقل کر سکتا ہے کسی اور کے ذہن میں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے کہ میرے ذہن میں پیدا ہونے والے ایک خیال میں زبان چلا کے، میں اپنی زبان کی مدد سے کچھ جملے بولوں اور جو بات میرے ذہن میں تھی وہ میں آپ تک پہنچا دوں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ تو اب اللہ کے لیے اس پہلی آیت کے اندر کیا کہا جا رہا ہے سورہ سبا کی کہ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمت والا بھی ہے اور وہ خبر رکھنے والا بھی ہے، حکیم بھی ہے خبیر بھی ہے۔ حکیم کا تعلق کس بات سے ہوا؟ خلقت سے، کہ جب دنیا کو خلق کر رہا ہے تو جانتا ہے کہ دنیا خلق کیسی کرنی چاہیے۔ جب انسان کو خلق کر رہا ہے تو وہ جانتا ہے، حکمت والا ہے، بہت وزڈم والا ہے، جانتا ہے کہ انسان کو خلق کیسے کرنا ہے،
انسان خلق کیسے ہونا ہے. جب پروردگار عالم آسمانوں کو خلق کر رہا تھا اسے پہلے سے معلوم تھا کہ آسمان کیسے خلق ہونا ہے. جب اس نے دریاؤں کو خلق کیا، ہواؤں کو چلایا، پہاڑوں کو بنایا، یہ سب کچھ جب خلق کیا، حکیم ہے، جانتا ہے کہ ہر چیز کیسے خلق ہونی ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ خبیر. خبیر کا تعلق کس بات سے ہے کہ جو چیز خلق ہوگی اس کو فنا بھی ہے. کوئی بھی اس کائنات کے اندر شے جو خلق ہو رہی ہے وہ اینڈ لیس نہیں ہے، اس کا اینڈ ہے. امورٹل نہیں ہے، مورٹل ہے، یعنی کہ فانی ہے. اس دنیا کے اندر رب ذوالجلال نے جو کچھ خلق کیا ہے وہ فانی ہے، وہ فنا ہونے والا ہے. کسی شے کو بقا نہیں ہے سوائے وجہ اللہ، سوائے اللہ کے، سوائے پروردگار عالم کے کسی شے کو بقا نہیں ہے. ہم تو بس اتنا کہتے ہیں جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا. رب ذوالجلال جن سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے وہ حبیب خدا. کائنات خلق کر دی اللہ نے حبیب خدا کی محبت میں. جب وہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر سب ختم ہونا ہے. تو پروردگار عالم خبیر ہے. کس بات سے؟ ہر چیز کے اینڈ سے باخبر ہے. تو حکمت والا بھی ہے اور خبیر بھی ہے. اس کا معنی کیا ہوا؟ حکمت کا تعلق ابتدا سے ہے اور خبیر ہونے کا تعلق انتہا سے ہے. لہذا پروردگار عالم حکمت والا بھی ہے، ہر چیز کی ابتدا کو بھی جانتا ہے، اور خبیر بھی ہے، ہر چیز کے انتہا کو بھی جانتا ہے. اب آ جائیں آگے بڑھتے ہیں. کیا فرما رہا ہے پروردگار؟ اب ہم نے تو پہنچنا ہے کہاں تک؟ سورہ سبا ہے جس کے اندر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگانی اور ان کی سیرت کے بارے میں، اور رب ذوالجلال کا پیغام ان دو انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو جو دیا، اور قوموں نے پلٹ کر جو ان کو ریپلائی کیا اور سرکشی کی اور نافرمانی کی، اور اس کا جو نتیجہ ہوا، اس کے اعتبار سے یہ تقریباً پورا سورہ اسی پر چل رہا ہے کہ اللہ نے اپنے دو بندوں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان پر کیسے فضل فرمایا. اور جب ان پر فضل فرمایا تو صرف ان پر نہیں، ان کی قوم پر بھی فضل فرمایا. لیکن جب اللہ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو یہ ٹاسک دیا، یہ ذمہ داری دی کہ آپ نے اپنی امت تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ ایک اللہ کو مانے، ایک ایجنڈا، ون لائنر جس کو آپ کہتے ہیں، ون پوائنٹ ایجنڈا جس کو کہتے ہیں، کہ ایک نکاتی، ایک نکتے والا جو پروردگار عالم کا کانسیپٹ ہے اور اس کی ایک بنیاد ہے. ہر نبی نے جس پیغام کو اپنی امت تک پہنچایا ہے اور کوشش کی ہے وہ پیغام تھا کہ یکتا پرست ہو جاؤ، ایک اللہ کو ماننے والے ہو جاؤ، توحید پرست ہو جاؤ، the oneness of God کو ماننے والے ہو جاؤ. تو جب ان لوگوں نے نہیں مانی بات تو انہوں نے کیا جملہ کہا، وہ جملہ ابھی آئے گا. مگر اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ان سرکش اور معصیت کرنے والے گناہ گاروں کے اس جملے کو بیان کرنے سے پہلے کیا بات ہے جو لوگوں تک پہنچائی ہے؟ وہ یہی بات کہ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اب آپ ان آیتوں کے اندر جو چیز نوٹ کریں گے نا، وہ کیا بات ہے؟ ایک ہی بات. پروردگار عالم ہر تھوڑی دیر میں ایک بات کر رہا ہے. دیکھو اللہ سب جانتا ہے، دیکھو اللہ کو سب معلوم ہے، دیکھو اس سے کچھ نہیں چھپ سکتا. تو اس کے اظہار کے لیے پروردگار نے کیا یہاں پر اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، کہ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ لوگ جو زمینوں میں ڈال دیتے ہیں وہ زمینوں میں کیا چیزیں داخل کرتے ہیں، اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ جب زمینوں میں وہ داخل کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں زمین سے کیا نکلتا ہے. یعنی کہ اس میں دونوں طرح کی باتیں آ جائیں گی، تینوں طرح کی باتیں آ جائیں گی. ایک یہ کہ جو ڈالنے والے، زمین کے اندر داخل کرنے والے بیج داخل کرتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے، بہت اچھے سے معلوم ہے کہ کس وقت دنیا کے کس زمین کے کس کونے کے اندر کون سا بیج داخل کیا گیا. یعنی کہ جیسے ایک سیکیورٹی سسٹم لگا ہوتا ہے کسی کے بھی گھر کے باہر، کہ آتے جاتے ایسا سینسر ہوتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے دروازے کے قریب سے گزرا تو اندر بیپ بجے گی. اگر کوئی آ کر دروازے کے باہر صرف کھڑا ہو گیا، اس نے بیل کا بٹن نہیں دبایا، لیکن آپ کو پتا چل جائے گا کہ کوئی ہے کہ جو دروازے کے باہر سٹل کھڑا ہوا ہے، نہ بیل بجا رہا ہے نہ جا رہا ہے. پروردگار عالم کہہ رہا ہے دیکھو زمین کے اندر کب کیا کچھ داخل ہو رہا ہے، یہ سب مجھے پتا ہے. یعنی تم یہ مت سمجھنا کہ کسی کا سامان وہاں سے چرا کر، کسی کا مال چرا کر، کسی کا سونا چاندی چرا کر اپنے گھر کی پیچھے والی بیک یارڈ کے اندر جا کے چھپا دو گے خزانے کو. جیسے پہلے زمانے میں ہم نے ایسے واقعات آپ نے بہت سنے ہوں گے کہ فلاں کا مال چرا لیا اور چرانے کے بعد اپنے گھر کے کسی کونے کے اندر ایک درخت کے نیچے جا کر اس کو دفنا دیا. اور جیسے نجف اشرف کے اندر جو پرانے علماء کے قصے ہیں اس کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ ایک شخص، ایک خاتون
آئی اور آنے کے بعد جس کا نام خضرہ تھا، اور اس نے آ کر ایک عالم دین سے کہا کہ قبلہ مولانا صاحب یا آیت اللہ، میرا ایک سامان ہے اور وہ کھو گیا ہے۔ کہا کیا سامان ہے؟ کہا وہ میرے ہیرے اور جواہرات ہیں، مجھے لگتا ہے میرے رشتہ داروں میں سے کسی نے اسے چرا لیا ہے اور چرانے کے بعد کہیں چھپا دیا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، تو ایسے ایسی منت کر، پروردگار عالم تجھے کسی بھی طرح سے ہدایت کرے گا اور پتہ چل جائے گا۔ عالم خواب میں مولا امیر المومنین علیہ السلام نے آ کر بتلایا کہ فلاں تیرے رشتہ دار کے گھر کی پچھلی طرف، اس کے پچھلے برآمدے کے اندر ایک کونے کے اندر یہ تیرا سامان سارا کا سارا دفن ہے، ایک پوٹلی ہے کہ جس کو دفنایا گیا ہے، اس کو وہاں سے ذرا سا زمین کا حصہ کھود اور نکال لے اپنی چیز۔ لہٰذا پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ جو بیج داخل ہو رہا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، جو سامان کسی کا غصب کر کے چھپایا جا رہا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، اور کس وقت زمین کے کس کونے پر کسے زمین کے اندر دفنایا جا رہا ہے یہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ پروردگار عالم کو جب تک ملک الموت آ کر بتائے گا نہیں کہ اے پروردگار میں نے فلاں کی روح قبض کر لی ہے، تب تک اسے پتہ نہیں چلے گا، نہیں، یہاں پر تم نے زمین میں کچھ داخل کیا اسے پتہ چل جائے گا، اور جیسے ہی زمین سے کچھ چیز اگ کے باہر آئے گی وہ بھی اسے پتہ چل جائے گی۔ وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، زمین سے آسمان کی طرف کیا چیز جا رہی ہے یہ بھی رب ذوالجلال جانتا ہے، آسمان سے زمین کی طرف کیا نازل ہو رہا ہے یہ بھی پروردگار عالم جانتا ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ بہت زیادہ رحمت والا ہے اور وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اب یہ زمین سے آسمان کی طرف جانا اور آسمان سے زمین کی طرف آنا اور زمین میں داخل کرنا اور زمین سے نکلنا، اس کے بعد یہ جملہ آیا ہے وہ رحمت والا بھی ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس سے پہلے جو اللہ نے اللہ کے بارے میں یہ آیا تھا کہ وہ حکیم ہے اور خبیر ہے، وہ کیوں آیا تھا وہ ہم نے عرض کر دیا کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ یہ زمینیں بھی اس کی ہیں، آسمانیں بھی اس کی ہیں، جو کچھ اس میں خلق کیا ہے وہ اسی نے خلق کیا ہے، اور وہ حکمت والا بھی ہے، یعنی کہ ابتدا سے لوگوں کی ابتدا کے آغاز کو بھی جانتا ہے، اور لوگوں کی انتہا کیا ہوگی، کون کس عالم میں اس دنیا سے جائے گا وہ بھی وہ جانتا ہے، اس کی فنا کیسے ہوگی یہ جانتا ہے۔ اب یہاں پر پروردگار عالم اس دوسری آیت کے اندر کہہ رہا ہے کہ جو تم زمین میں ڈالتے ہو اور جو تم زمین سے نکال لیتے ہو اگا کے وہ بھی میں جانتا ہوں، اور جو زمین سے آسمان کی طرف جاتا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، اور جو آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ وہ تو بڑا رحمت والا ہے اور بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس کا کیا تعلق ہے؟ جو زمین سے آسمان کی طرف جاتا ہے اور آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے، اس کے بعد اللہ کا یہ کہنا کہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے اور بہت رحمت کرنے والا ہے، اس کا یہ تعلق ہے کہ انسان نیچے سے اوپر اللہ کی طرف تو معصیت ہی بھیجتا ہے، اور اللہ آسمان سے زمین پر صرف اور صرف رحمت ہی نازل کرتا ہے۔ دعائے ابو حمزہ صومالی ہے، مولا سید سجاد علیہ السلام ہی کے صحابی کا نام ثابت ابن دینار جن کی کنیت ہے ابو حمزہ صومالی، جناب ابو حمزہ صومالی کو مولا سید ساجدین آقا زین العابدین علیہ السلام نے ایک ایسی معرکۃ الآرا، اگرچہ تھوڑی سی لمبی ہے مگر کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو ایک ایسا دریا ہے کہ جو بہتا چلا جا رہا ہے، اس سے جتنا آپ چاہیں تھوڑا سا پانی لے کر اپنی روح کو تازہ کر لیں، اپنے ایمان کو تازہ کر لیں، قوی کر لیں، لیکن پڑھیں ضرور، اس کے ترجمے کو بھی ضرور دیکھیں کہ میرے اور آپ کے چوتھے آقا اور مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس پوتے نے مولا سید سجاد علیہ السلام نے مولا نے کیا فرمایا ہے؟ خیرک الینا نازل وشرنا الیک صاعد۔ مولا سجاد علیہ السلام اسی دعا ابو حمزہ صومالی میں فرماتے کہ مولا اے میرے اللہ، میری طرف سے تیری طرف صرف اور صرف شر آیا ہے، اور تیری بارگاہ سے میری طرف صرف اور صرف خیر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اتنے سارے ایسے گناہ معاف کر دیتا ہے اسے بغیر بتائے کہ جن گناہوں کی وجہ سے شاید آسمان سے بارش برسنا بند ہو جائے۔ دیکھیے گا کیا تعلق ہے آسمان سے زمین پر آنے والی چیز، زمین سے آسمان کی طرف جانے والی چیز، اور ان دو باتوں سے تعلق کہ اللہ رحمت والا بھی ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے۔ کیا تعلق ہے؟ یہ تعلق کہ اللہ کے بندے تو زمین سے آسمان کی طرف شر بھیج رہے، کوئی نہیں معلوم کسی کے حق میں کیا تجاوز کر رہا ہے، کوئی کسی کا کیا حق مار رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ کیا ظلم کر رہا ہے، کوئی اپنے ہی نفس پر کیا ظلم کر رہا ہے، کوئی پروردگار عالم کی کیا معصیت کر رہا ہے، برائی ہی برائی پھیلی ہوئی ہے۔ اور اس زمانے کے اندر کہ جس زمانے میں ایک انسان دوسرے انسان سے خوف کھاتا ہے، اور ایک مومن اب تو آہستہ آہستہ ایک دوسرے مومن سے خوف کھانا شروع ہو گیا ہے کہ میں اپنا یہ مال سفر پر جا رہا ہوں، فلاں مومن کے پاس رکھوا کر جاؤں، مجھے واپس آؤں تو ملے گا بھی یا نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کے لیے تو بس ایک ہی بات ہے کہنے کے لیے کہ معذرت چوری ہو گیا، معذرت کھو گیا۔
اس لیے کہ وہ کھویا تھا یا چوری ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، ظاہر سی بات ہے کسی مومن کی کیریکٹر اور کردار پر اس طرح سے تہمت تو نہیں لگانی چاہیے. لیکن انسان پھر شش و پنج کے اندر تو ہے کہ وہ نفس کے جو انسان کسی کے اتنے سارے پیسے کو دیکھ کر اس نفس کی بات کو مان کر رہا ہے، راز سے ہٹ سکتا ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے. لیکن صرف یہ بات نہیں ہے، اور بھی بہت ساری باتیں کہ اس زمانے میں، کہ جس زمانے کے اندر ہم کسی دوسرے کی خوشی کو نہیں دیکھ سکتے، ہم سے برداشت نہیں ہے کہ کوئی کیسے ترقی کر رہا ہے، ہم سے برداشت نہیں ہے کہ کوئی کیسے پھل پھول رہا ہے. اور جو ہمارا مزاج ہے نا، خراب کرنے والا مزاج، وہ ہمیشہ، اب اس کے اندر اللہ نے کیا کہا ہے، پروردگار عالم نے کیا کہا ہے، تم دوسروں کے ساتھ خیر کرو، تمہارے ساتھ خود بخود خیر ہوگا. تم کسی سے شر کو دور کرو، کوئی تمہارے ساتھ غلط نہیں کر سکے گا. اور اگر کچھ کر نہیں سکتے ہو تو کیا کر سکتے ہو؟ اتنا تو کر سکتے ہو کہ نیت اچھی رکھ سکتے ہو. تو تم نیت اچھی رکھو کسی کے لیے، کسی کے خیر کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کے حق میں دعا کرو، اور اپنے لیے یہ کہو کہ پروردگار جیسے تو نے فلاں کو عطا کیا اسی طرح سے تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے. تیرا خزانہ اتنا ہے کہ تو کائنات کو بے حساب بانٹے گا، تب بھی تیرے خزانے میں جو کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں ہوگی پروردگار. تو اگر میں کسی سے حسد کر رہا ہوں تو اس کے معنی یہ ہے کہ میں اپنی ذات سے بے وفائی نہیں، اللہ کی رحمت سے نا امیدی کا اظہار کر رہا ہوں، پروردگار عالم کی قدرت کو کم سمجھ رہا ہوں، تب میں جا کر یہ کام کر رہا ہوں. اچھا، بات کہیں کی کہیں نہ نکل جائے، اس لیے کہ ہم نے اس جملے کی طرف آنا ہے، ایٹ لیسٹ کم سے کم وہ بات ہو جائے کہ جو کافروں نے کہا. اور اس کے بعد پھر اسی سورے کے اندر آگے آ کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کو کس طرح سے بیان کیا. پہلے ان آیتوں کے اندر جو اب آ رہی ہے غالباً آیت نمبر 6، آیت نمبر 6 کے اندر اوت العلم کا ذکر ہوا کہ پروردگار عالم نے انہیں کہ جن کو علم دیا ہے ان لوگوں کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ خدا کون ہے، وہی خدا ہے. اور ان کو یہ بھی بہت اچھے سے پتا ہے کہ یہ سارے کے سارے انبیاء کس کی بارگاہ سے آئے، اور یہ سارے کے سارے پیغام کس کی بارگاہ سے آئے. اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کہ اوت العلم جو ہے، یہ جو لفظ ہے اوت العلم، وہ افراد کہ جنہیں اللہ نے علم عطا کیا ہے، وہاں پر چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. مولا نے فرمایا کہ یہاں پر اوت العلم کے لفظ سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے. اس کے بالکل بعد والی آیت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے. لیکن پہلے دیکھ لیجئے کہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کفار، کیا کہہ رہے ہیں. وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، یعنی اللہ کا انکار کرنے والے لوگوں نے یہ کہا، لا تاتین الساعہ، یہ قیامت وغیرہ، یہ قیامت نعوذ باللہ من ذالک، قیامت ویامت یہ ہمارے پاس نہیں آنے والی. یہ تو ہمیں ڈرانے کے لیے کہا ہے داؤد اور سلیمان نے علیہ السلام. یہ چاہتے کہ ہمیں ڈرا کر اپنی مرضی کا کام ہم سے لے لیں. یہ ہم تک آنے والی نہیں ہے ساعہ. الساعہ یعنی کہ قیامت. لا تاتین الساعہ. قل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے، لیکن یہ جو کافر ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت ہم تک آنے والی نہیں ہے، مگر اے حبیب قل کہہ دیجئے، بلا وربی، ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو، ایسا نہیں ہے. وربی، قسم ہے میرے رب کی، قسم ہے اللہ کی نہیں کہا، قسم ہے میرے رب کی. یعنی کہ اللہ کے حبیب نے، یعنی اب یہ جملہ قل سے شروع ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بعینی وہ جملہ ہے جو اللہ نے حبیب سے کہلوایا. اور اس جملے کی مٹھاس دیکھیے، اور اس جملے کے اندر جو رب کے ساتھ یا لگا ہوا ہے، میرا رب، قسم ہے میرے رب کی. تو رب ذوالجلال نے خود کو قسم کھلواتے ہوئے اپنے آپ کو حبیب سے جوڑے رکھا ہے کہ اے حبیب یہ نہیں کہنا کہ قسم اس رب کی کہ جس نے مجھے پیدا کیا، نہیں کہنا، یہ بھی نہیں کہنا، بس کہنا میرے رب کی قسم ہے. کیا قسم ہے؟ لتاتینکم عالم الغیب، وہ تو تم تک آئے گی ہی آئے گی قیامت. قیامت سے تم بچنے والے نہیں ہو، اس لیے کہ میرا رب جو ہے وہ عالم الغیب ہے. لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اس سے کائنات کے ذرے میں، کائنات کے اندر ایک ذرہ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے. وہ جو ریت ہوتی ہے، بلکہ نہیں، ہم جو اپنے گھر میں ڈسٹنگ کرتے ہیں اور ڈسٹنگ کرتے ہوئے وہ مٹی جو نظر بھی نہیں آتی ہے، جب اڑتی ہے اور ایک ساتھ پھیلتی ہے تو بہت روشنی ہو تو ہمیں ہلکی ہلکی اڑتی بھی نظر آتی ہے.
وہ کتنے چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں، اسے ذرہ کہا جاتا ہے. اور کچھ ذرات تو اتنے چھوٹے ہوتے ہیں ایٹم کے کہ جن کو میگنیفائنگ گلاس سے دیکھنا پڑتا ہے. تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ اتنے چھوٹے ذرے جو تم اپنی جاگتی ہوئی سالم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، وہ رب ذوالجلال عرش اولا کی بلندی سے دیکھ سکتا ہے. تم یہ نہ سوچنا کہ وہ جانتا نہیں ہے. وہ کس حد تک جانتا ہے کہ جس چیز کو تم اپنے موبائل میں زوم ان زوم ان زوم ان زوم ان کر کے پھر تمہیں چھوٹی سی نظر آتی ہے، وہ رب ذوالجلال کو ویسے ہی نظر آ رہی ہوتی ہے. لہذا اسے بے خبر نہ سمجھنا، اسے غافل نہ سمجھنا. وہ غافل نہیں ہے، تم اور ہم اس سے غافل ہیں. اور اس کے بعد لیجزی الذین آمنوا. اب پروردگار عالم نے جب کفار کی بات کر لی اور کہہ دیا کہ ان کو تو عذاب ملے گا، اب پروردگار عالم نے کہا کہ جن لوگوں نے ایمان لائے ہیں اور عمل صالح بھی کیا، لیجزی الذین آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل الصالحات، عمل صالحات یعنی نیک کام بھی کیا. ایمان اور عمل صالح دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایمان کا نتیجہ عمل صالح ہے. کیا کہا جا رہا ہے پروردگار عالم کر، اور میں ان لوگوں کو جزا ضرور دوں گا کہ جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں، اولئک لہم مغفرۃ، ان لوگوں کے لیے میری مغفرت ہے. اب ذرا سا مغفرت کے جملے کو، ایک لفظ کو ایک جملے میں اگر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں وقت بچاتے ہوئے، تو مغفرت کا معنی معافی نہیں ہے. مغفرت کا معنی معافی بھی ہے. مغفرت کا ایگزیکٹ معنی جو ڈکشنری سے آپ نکال کر سمجھیں گے نا، وہ معنی کیا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو مغفرت عطا کرتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹ لیتا ہے. مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ اپنی رحمت کے سائے میں سمیٹ لے. مثال کے طور پر کیا، چھوٹا بچہ، والد صاحب کہیں باہر سفر پر گئے اور کسی جگہ پر سے بڑا مہنگا پھولوں کا گلدستہ لے کر آئے، واز لے کر آئے فلاور کا. وہ گھر پہ رکھا ہوا تھا، لا کے انہوں نے شو پیس کی طرح سے ہوتا ہے رکھا ہوا ہے. بچے کا ہاتھ لگا، وہ گرا، ٹوٹ گیا. اب بچہ کیسے گھبرائے گا، کیسے سہمے گا؟ بچہ گھبرا کے فوراً سے دوڑ کے آئے گا اور ماں کی آغوش کے اندر آ کے پناہ لینے کی کوشش کرے گا. اور ماں کیا کرے گی؟ ماں اسے اپنے سینے سے لگا لے گی. بس جیسے ماں سینے سے لگاتی ہے، ایسے مرحلے پر اللہ اپنے بندے کو اپنی رحمت کی چادر کے اندر ایسے سمیٹ لیتا ہے. اللہم صلی علی محمد. فکر نہ کر، غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہوئی ہے تجھ سے، تو نے بہت مہنگا والا میرا واز توڑ دیا ہے. لیکن نہیں ہے تو میرا ہی بیٹا نا، میرے سینے سے لگے. دیکھ آئندہ نہ ہو. لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں، میں سمجھ گیا. لیکن یہ اس کے ساتھ ہوگا جو اپنے رب سے ڈرتا ہوگا، جو ڈرے گا نہیں، سرکشی کرے گا. میں دیکھتا ہوں کہ میرا باپ میرا کیا اکھاڑ لیتا ہے، مسئلہ کیا کر لیتا ہے. اگر کوئی یہ جملہ کہے گا تو پھر پروردگار عالم نے اس کے لیے پہلے ہی بتا دیا، پہلی کی آیتوں میں ہوا ہے کہ وہ سب جانتا ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تیرے دل میں کیا ہے. تو ڈرا ہوا گھبرایا ہوا نہیں ہے، تو پہلے ہی اپنے رب کی مخالفت کرنے اور سرکشی کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے. تو اگر تو چاہتا ہے کہ رب سے ٹکرائے تو تجھے یہ بھی پتا چلے گا کہ رب سے ٹکرانے سے ہوتا کیا ہے. تو کہہ دیا ہے کہ میں عذاب دوں گا، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت کا جو پلڑا ہے نا وہ بھاری ہے. اس لیے کہ جب ایک قیامت کے اندر شخص جا رہا ہے، اسے دو فرشتے اٹھا کے لے جا رہے جہنم کی طرف، اور وہ مڑ مڑ کر بار بار دیکھ رہا ہے پیچھے. یہ بیان کرنے والے نے حکایت بیان کی ہے نا. رب ذوالجلال جسم رکھنے والا تو نہیں ہے نا کہ اللہ کو کہیں کرسی لگا کے عرش پر بیٹھا ہوگا. نہیں، یہ بیان کرنے والے نے حکایت بیان کی ہے سمجھانے کے لیے کہ اس کی رحمت کتنی واسع ہے، کتنی پھیلی ہوئی ہے، وسیع ہے، کتنی واسع ہے. اس نے یہ بیان کرنے کے لیے کہا ہے. مڑ مڑ کر اگر اس نے دیکھا تو پوچھا پروردگار عالم نے کہ کیا ہوا، کہ بار بار پھر کر دیکھنے کی، مڑ مڑ کر دیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں امید کر رہا ہوں کہ تو اتنا رحم کرنے والا ہے، شاید اب بھی تو مجھے معاف کر دے. دیکھیے اس حد تک بھی اگر انسان رب ذوالجلال کی طرف مائل ہے، جھکا ہوا ہے، بات کیا ہے؟ اپنے سر تسلیم کو اس کے سامنے جھکا دو. اگر تم اس کی بارگاہ میں آ گئے یہ کہہ کے کہ میرا تیرے سوا کون ہے، ملی غیرک، مولا کائنات دعائے کمیل میں کیا کہہ رہے ہیں؟ الہی و ربی ملی غیرک،
اے میرے پالنے والے، اے میرے الہ سردار، میرا تیرے علاوہ کون ہے؟ کون ہے میرا تیرے علاوہ؟ شکوہ کروں تو تیرے پاس آ کے، پناہ مانگوں تو تیری، معافی مانگوں تو تجھ سے، رزق مانگوں تو تجھ سے، مشکل کشائی کا طلب کروں تو تجھ سے، اور اس کے بعد معصیت بھی کروں تو تیری۔ بات کو ہم نے آج کی حد تک یہاں روکا، کل پھر انشاءاللہ بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، اور اوت العلم کی منزل، اور دوسری حل انبئکم برجل، علی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کل انشاءاللہ، صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ بس عزیزان محترم، ہم نے کل آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ اہل بیت اطہار سے بڑا پروردگار عالم نے امتحان لیا، ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو، مگر جتنا ہم ذکر سنتے ہیں مصائب میں، جو ہم مجلسیں سنتے ہیں، جو ہم محرم کے ایام میں آ جاتے ہیں، ماہ رمضان میں آ جاتے ہیں، اور اس فرش عزا کی برکت سے جو ذکر محمد و آل محمد ہم تک پہنچتا ہے، اتنا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کہ چند گھنٹوں کی بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے بعد جب سامنے ہمارے پانی آ جاتا ہے اور جب کھجور آ جاتی ہے، دیکھیں آپ اس بات کو غور کریں، بھوکے ہم ہوتے ہیں، پیاسے ہم ہوتے ہیں، مگر کھجور دیکھ کر ہمیں حسین کی یاد اتنی نہیں آتی، پانی کو دیکھتے ہیں تو حسین ابن علی یاد آتا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام بھی کربلا میں بھوکے بھی تھے اور آقا پیاسے بھی تھے، مگر مولا حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اے شیعتوں، اے شیعوں، جب کھانا اچھا کھانا کھانا تو میری بھوک کو یاد کرنا۔ حسین ابن علی نے یہ کہا کہ اے میرے شیعوں، جب ٹھنڈا پانی پینا تو مجھ حسین کو یاد کرنا۔ کائنات کا اصول ہے، کھانا مانگنے والے کو شاید کوئی دے سکتا ہو، کوئی نہ دے سکتا ہو، کوئی کہے کہ میرے پاس تجھے دینے کے لیے کھانا نہیں ہے، لیکن پانی کا سوال کرنے والے کو کوئی رد نہیں کرتا ہے۔ اس لیے کہتا ہے اس نے پانی تو مانگا ہے نا، کچھ دے سکو نہ دے سکو، شربت تو نہیں مانگا ہے، پانی مانگا ہے، دے دو، ٹھنڈا نہیں گرم پانی دے دو، لیکن پانی تو دے سکتے ہو۔ حسین ابن علی کل کربلا میں اتنا غریب ہو گیا تھا کہ اپنے لیے تو نہیں، اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے جب حسین نے پانی مانگا ہے تو پانی دینے والوں نے پانی نہیں پلایا ہے، اصغر کی پیاس پانی پلا کے نہ بجھائی گئی تھی، تیر کھلا کر بجھائی گئی تھی۔ تو یاد کرو، اب 1-2 دن مجھے اور دیجیے گا، کل ہم نے پیاس کے مصائب پڑھے، آج کل اور 1-2 دن اور پیاس کے مصائب پڑھنے دیجیے گا، اس کے بعد پھر اہل بیت کے اور مصائب۔ پیاسے تو اہل حرم تھے، اور کون بتائے کہ کہاں تک پیاسے تھے؟ کچھ روایتوں میں ہے کہ شام کی منزلوں تک پیاسے تھے، اور کیسے یہ پیاس برداشت ہوئی ہے مجھے نہیں معلوم۔ یہ کلیجہ اہل بیت حرم، اہل حرم کی مستورات کا، خاص طور سے ان بچوں کا کیسے یہ کلیجہ کباب ہوا تھا ہمیں نہیں معلوم، یہ ہونٹ کیسے پھٹ کے ان سے خون نکلتا تھا ہمیں نہیں معلوم، لیکن ایک 4 سالہ بچی ضرور ایسی پیاسی ہمیں نظر آتی تھی کہ جب بھی اس بچی کو پانی ملتا تھا نا تو یہ پانی اپنے لبوں سے نہیں لگاتی تھی، چلاتی دھوپ کے اندر اپنے بھیا سید سجاد کی کبھی ہتھکڑیوں پہ ڈالتی تھی، کبھی بیڑیوں پہ ڈال دیتی تھی، کبھی گلے کے طوق پر یہ کہتے ہوئے ڈالتی تھی، بھیا سجاد تیری بہن سکینہ اتنی پیاسی نہیں ہے جتنی تیری ہتھکڑیاں گرم ہو گئی ہیں، اے بھیا سید سجاد تیری سکینہ اتنی پیاسی نہیں ہے جتنے تیرے پاؤں کی بیڑیاں گرم ہو گئی ہیں، اے سید سجاد، اے بھیا تیری کلائیوں کا گوشت اتر رہا ہے ان گرم ہتھکڑیوں کی وجہ سے، آ جا سکینہ یہ ٹھنڈا پانی تیری ہتھکڑیوں پر ڈال رہی ہے۔ مگر ہاں شام غریبہ ایک روایت کے مطابق اور کی جو زوجہ نے، اور کی بیوہ نے ایک مرتبہ آ کر جب پانی پیش کیا تھا، جناب زینب کبریٰ نے پانی پینے سے انکار کیا، بچوں کی طرف پانی بڑھایا، ہوتا ہوا کوزہ آیا تو حسین کی 4 سالہ یتیمہ بچی کے پاس ایک مرتبہ سکینہ نے کچھ پوچھا ہی نہیں عزیزو، جیسے ہی پانی دیکھا تو ایک مرتبہ پلٹ کر پوچھا پانی آ گیا، ارے بتاؤ میرے چچا عباس بھی کیا واپس آ گئے؟ کہا جناب زینب
نے اے سکینہ پانی تو آیا ہے مگر چچا واپس لوٹ کر نہ آئے ہیں, بیٹا پانی پی لو. پھوپھی جان پانی آپ کیوں نہیں پیتی ہیں, ہمیں پلا رہی ہے. ایک مرتبہ کہا بیٹا تو چھوٹی ہے نا, تیرا سن چھوٹا ہے, تو عمر میں سب سے چھوٹی ہے, تو آداب یہی ہے پہلے چھوٹوں کو پلایا جاتا ہے پھر بڑے پانی پیتے ہیں. بیٹا سکینہ پانی پی لے, مگر ہاشمی گھرانے میں پلی ہوئی بچی ہے. اور ایک مرتبہ کوزہ فوراً ہاتھوں میں لیا, کھڑی ہوئی مقتل کی طرف چلی. پھوپھی زینب نے پوچھا سکینہ بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی جان ابھی تو بتایا نا آپ نے کہ چھوٹے پہلے پیتے ہیں بڑوں کو بعد میں پلایا جاتا ہے. پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر اب بھی پیاسا ہے. ارے جب تک علی اصغر پانی نہ پیے گا سکینہ ہونٹوں سے پانی کو نہ لگ. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا علی محمد ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما. پروردگارہ یہ جو تیرا مہینہ مہمانی کا مہینہ اور تیری میزبانی کا مہینہ ہے, ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. تلاوت قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے مومنین مومنات پریشان حال ہیں فرش عزائے سید الشہداء کے صدقے میں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہا حاجات شرعیہ ہم سب کی روا فرما. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت کا رزق ہم سب کو نصیب فرما. قرآن کریم کے پیغامات پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. ہم سب کو قرآن کریم کے صدقے میں بہترین انسان بننے کی توفیق عطا فرما. اپنے ولی اپنی حجت صاحب الامر علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں مولا و آقا کے انصار و اصحاب میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سورہ فاتحہ کی گزارش ہے حسن علی نشاد نورانی اور رشتہ دار مرحومین غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلا بھائی بنت غلام حسین، زیرا بھائی بنت غلام حسین، انور علی رحمۃ اللہ، زرینہ بھائی غلام حسین، غلام علی رحمۃ اللہ، سغرا بھائی نظر علی، امینہ بھائی اللہ رکھا، نرجس بھائی نظر علی، حسینہ فدا حسین، منور حسین غلام علی، شبیر حسین محمد حسین، محمد حسین غلام علی، صابرہ بنت عبد الحسین، جمال بھائی بابول بھائی وزیر، شیرین بھائی جمال بھائی وزیر، اکبر علی جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی نانجی، جینا بھائی حسن علی مرزا، امینہ حسن علی مرزا، اکبر علی حسن علی مرزا، قاسم علی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، فاطمہ بھائی اکبر علی وزیر، روشن بانو غلام علی، محمد علی گیلانی، بلکس قاسم علی مرزا، شبیر قاسم علی مرزا، مشتاق قاسم علی مرزا، فاطمہ محمد علی کپاڑیا، سلیم غلام علی تھاور، محمد علی داؤد کپاڑیا، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، زیرا بھائی فضل عباس کپاڑیا، حسینہ بھائی رحمۃ اللہ علاخانی، علی محمد منیس ورتیجی، یاسمین بھائی علی محمد ورتیجی، سغرا بھائی بانو محمد علی بادامی، حسین علی اللہ دین پونا والا، یاور مہدی، حسین علی پونا والا، سکینہ بھائی محمد علی کپاڑیا، مہدی علی رحمۃ اللہ لاکھانی، انور علی ضیاء جام نگری، نرجس بھائی نظر علی، خیر النساء غلام علی اساریہ، غلام حسین اساریہ، شہناز علی رضا اساریہ، فاطمہ بھائی محمد علی لاکھانی رحمۃ اللہ لاکھانی، سعیدہ لاکھانی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبد الحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بھائی زوجہ حبیب بھائی، عزیز فدا حسین سومانی، فدا حسین، نور محمد سوانی، نور محمد سومانی، سکینہ بھائی شریف بابا، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سغرا بھائی لال جی بابا، پیار علی سومانی، پنجو بھائی جیسا، حسن علی بھائی سومانی، قاسم علی اسماعیل سومانی، امینہ بھائی گرجی بھائی سومانی، امینہ بھائی عابد محمد جعفر سومانی، سکینہ محمد جعفر سومانی، پیر بھائی بھیم جی، غلام علی پیر بھائی، عبدالرسول پیر بھائی، مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شیروانو پیر بھائی، اول بھائی زوجہ پیر بھائی،
زیرا بانو بنت محمد علی والجی سکینہ بائی زوجہ پیر بھائی شاکر حسین غلام علی خیر النساء بنت فدا حسین محمد حسین غلام علی محمد علی رحمت اللہ پیر بھائی سجاد حسین محمد علی رحمت اللہ نور محمد راجپر رمضان علی نور محمد راجپر شابن علی نور محمد راجپر علی رضا ہاشم اور عبد الکریم والجی منیرہ بھائی بنت پیار علی سراج عبد الرسول دولت بانو ناصر علی رضا حسین غلام علی کانانی اصغر علی قاضی اصغر علی کانجی منصورہ بنت عبد الرسول بچو علی ملجم آمدانی زینبہ بنت سلیمان شیربانو بن رحمت اللہ ججب علی احمد علی شیرین بھائی سلیمان راجپر احمد علی حاجی جیراج جاویر علی حاجی جیراج فدا حسین کھوجا نور بانو خدا حسین کھوجا حاجی پیر بھائی کانجی فاطمہ بھائی جیراج ہاشم بھائی نسیم صادق علی کبرا زوجہ صادق کھوجا محمد علی کانجی کلثوم بھائی کنجا شبیر حسین کھوجا مرضیہ نظر علی بہادر علی سومانی یوسف علی کھوجا سکون بھائی بنت یوسف علی افضل لدانی یاسمین بنت یوسف علی نور النساء بنت جیون خادم حسین کھوجا علی اصغر کھوجا مریم بھائی بنت شفیق کریم بھائی فاضل فاطمہ بھائی علی بھائی محمد نذیر کریم بھائی علی حسین کریم بھائی حسن علی مہر علی غلام علی حسن علی ریاض حسین حسن علی حیمانی یاقت حسین حسن علی گلبانو بھائی اور حیمانی فیملی حاجی وزیر علی ابراہیم میوا والا یوسف علی حسین علی موربی والا محمد رضا موربی والا اور شہدائے ملت نور محمد افریقہ والا کلثوم بھائی بنت جعفر رضوان امیر علی محمد حسین افریقہ والا حیدر علی حبیب قاسم منوڑی نور محمد قاسم علی سکینہ بھائی حسن علی زوار حسین نور محمد برکت علی نور محمد نثار علی نور محمد گلشن اکبر علی انصار حسین روشن علی دلاور حسین روشن علی گلبانو نور محمد کنیس بنت رمضان علی محمد حسین رمضان علی فقیر محمد سغرا بھائی بنت موسیٰ اکبر علی فقیر محمد امینہ بھائی اکبر علی زرینہ بھائی اکبر علی کلثوم بھائی بنت اکبر علی امیر علی پٹیل رجب علی نظر علی حسین علی بندے علی فضل عباس محمد علی کپاڑیا فاطمہ کپاڑیا فاطمہ الزہرا بنت سمیہ غلام عباس برکت علی فاطمہ بھائی رجب علی امیری محمد حسین رجب علی امیری رضیہ بانو وزیر علی نایانی اکبر علی حاجی والجی اور ان کی زوجہ اسلام اور رشتہ دار مرحومین قاسم علی کرمانی اور ان کی زوجہ محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ علی حسین فدا حسین راجانی اور رشتہ دار قاسم علی قمر الدین وکیل غلام عباس کرمانی اور ان کی زوجہ سکینہ بھائی جعفر علی وکیل شمیم بنت اللہ رکھا رجب علی سومجی اقبال علی حسین علی مریم بھائی نظر علی نور محمد جان محمد علی محمد قاسم علی زیرہ بانو زوجہ علی محمد زرینہ بانو بنت بچو بھائی حسین علی علی محمد معصومہ اللہ رکھا حیدر علی محسن عنایت علی عبد الرسول غلام عباس علی محمد منیرہ بنت شیر علی فاضل کنیز فاطمہ بنت امیر علی فرزانہ بانو روشن علی کرجت والا حاجی ڈاکٹر یوسف علی تھاورانی رضیہ عبد مہدی زوجہ ڈاکٹر یوسف تھاورانی علی رضا باقر علی کھیتانی محمد امین کھیتانی رجب علی بندے علی فاطمہ بھائی بنت محمد یاسمین بنت اکبر علی زیب النساء بنت رجب علی عابد حسین محمد حسین محسن علی حسن علی رجب علی غلام حسین سایانی زیرہ بانو بنت قاسم علی حبیب علی آزاد لیلا بانو حاجی بھائی فدا حسین غلام حسین سغرا بانو لدا دیوجی سکینہ بھائی غلام حسین صابرہ فدا حسین جعفر علی رمضان علی زرینہ بانو بنت علی سلطان علی نور علی اصغر علی شیر محمد زرینہ اکبر علی اصغر غلام عباس برکت علی محمد علی داؤدانی کلثوم بھائی بنت اکبر علی فقیر محمد سغرا بھائی زوجہ اکبر علی حسین علی جعفر علی خیر النساء رمضان علی شیر محمد کرم علی سکینہ بھائی موتی داؤد علی کیکریا والا زرینہ بھائی زوجہ داؤد علی
اکبر اللہ رکھا قاسم علی کلثم بھائی بنتے ڈایا علی رضا ابن داؤد علی اور تمام علماء عظام مرحومین، تمام اس امام بارگاہ کے تمام مرحومین، ہم اور آپ سب کے مرحومین جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ السلام علیکم یا عبداللہ۔